کہاں کھڑے ہیں اس وقت ایران؟ ایک گیپ ہے. اسپیکر، پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. ٹرمپ نے بھی دیا تھا جی ہاں کہ ان میں آپس میں ناتفاقی بڑھ گئی. جی ہاں. پاکستان کے کہنے پہ ٹرمپ نے ان کو وقت دے دی. مشتبہ خامنہئی صاحب وہ کہاں ہیں؟ ان کی پریزنس کہاں ہے اس وقت؟ دیکھیں وہ ان کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں, برج بن سکتے ہیں. تو اس وقت ان لگتا ہے ان کا اپر ہینڈ ہے. جہاں بھی ملیٹنسی خود مختار ہوگی تو اس کا اپر ہینڈ ہی ہوگا نا. تو یہ بتائیے کہ وہاں امریکہ میں کیا چل رہا ہے؟ گرین سگنل دیں, ہم ان کو کہہ دیں گے, وہ آ جائیں گے, یہ آ جائیں گے اور سائن ہوں گے. بس نیوکلیر کوڈ والی بات, خوف ڈالنے کے لیے کہ بھائی تم یہ بات نہیں کرتے تم نیوکلیر بم ماریں گے تمہیں. السلام علیکم. سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, کبھی آپ نے سوچا کہ جو تباہی یہ جنگ لے کر آئی ہے ایران کے اندر, اس کے علاوہ جو ریفارم کے نام پہ جو چینجز لانے کی کوشش کی گئی, اس کی وجہ سے ایران کی لیڈرشپ کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بارے میں کوئی بات کر نہیں رہا, تو ہم نے سوچا کہ یہ اچھا آج کا ٹاپک ہوگا. میرے ساتھ اس وقت شیخ آفتاب حنیف صاحب موجود ہیں اور ہم ان کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ایران اس وقت پولیٹیکلی کدھر کھڑا ہوا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام شاہ صاحب, کیسے ہیں؟ گڈ. آپ ماشاء اللہ سے خیریت سے؟ الحمدللہ. تو بتائیں کہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت ایران؟ شاہ جی بات یہ ہے کہ ایک گیپ ہے. آپ نے بڑا مشکل سوال کیا اور بڑی اندر کی بات جو ہے نا وہ آپ نے چھیڑ دی. آج دوسرا راؤنڈ جو شروع ٹرمپ صاحب نے کہا ہے جمعہ کو, غالباً لیٹسٹ ہے یہ, شاید یہ جمعہ کو انہوں نے کہا شروع ہوگا. ایک دو باتیں اور بھی انہوں نے کی ہیں کہ ایرانی جو ہے وہ بلاکٹ کی وجہ سے پریشان ہے, اور عباس راچی صاحب کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے, ان کے فارن منسٹر کی, ٹھیک ہے, کہ وہ بڑے ذہین آدمی. صورتحال یہ ہے جو آپ نے بات کی, جب خامنہئی صاحب شہید ہوئے, علی خامنہئی صاحب, پھر اس کے بعد ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی ماری گئی, اور ان کے فوج کے جو جنرل تھے وہ بھی شہید ہو گئے. تو باقی یہ تین بچے. کون سے؟ عراقی صاحب, پزشکیان صاحب اور قالیباف صاحب. اسپیکر, پریزیڈنٹ اور فورن منسٹر. یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیموکریٹک مائنڈ کے لوگ ہیں, پازیٹیو سوچ رکھنے والے, پریگمیٹک پریکٹیکل لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا پازیٹیو, دوسری سائڈ بھی پازیٹیو ہے, وہ اپنے لحاظ سے پازیٹیو ہے, یہ اپنے لحاظ سے پازیٹیو ہے. جو ٹرم استعمال کرتے ہیں, جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں, دوسرا چلا پریگمیٹک. ہاں, دوسرا چلا گیا میں اس کو نا پازیٹیو, تو لوگ یہ بھی سمجھیں کہ شاید صحیح, آپ صحیح تصحیح فرمائی آپ نے. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے, کہا یہ گیا کہ یہ پاکستان کے کہنے پہ امریکہ کو پاکستان نے جب یہ کہا کہ بھائی اب بات کس سے کرو گے, جنگ تو آخر ختم ہونی ہے, نیگوسیشن کس سے کرو گے, لہٰذا ان کو نہ مارو, تو یہ بچ گئے. اب جب پہلا راؤنڈ ہوا, اچھا اس میں ایک اور بات میں, یہ علی خامنہئی صاحب خود کر کے گئے کہ جو ان کی پاسداران ہیں یا ختم نبوت بریگیڈ ہے, اس کو وہ سینٹرلائز کر کے, ٹھیک ہے, خود مختار ہے سینٹر کے ساتھ, یعنی حکومت کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں, وہ خود ہر چیز خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور جو کرنا ہے وہ خود کرتے ہیں, سارا آپریشنل. یہ ان کی ملٹری ہے, ان کی ملٹری ونگز ہیں. ان میں ایک تو ہیں, اور وہ ہارڈ لائنر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے, وہ ہارڈ لائنر ہے. ان میں ایک تو ہیں جو, میں چاہوں گا کہ ہارڈ لائنر کبھی اردو میں کچھ بتائیں لوگوں کو, بہت سے لوگ اس کو جو ہر بات جنگ کے ذریعے طے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا, جی ہاں, اس کو ہارڈ لائنر. ان میں ایک تو ہیں IRGC کے احمد وحدی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے سعید جلیلی صاحب, یہ SNS کے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں چاہتے, ان کا یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا ایران کہ پہلے بلاکٹ ہٹاؤ, یہ حضرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ پہلا راؤنڈ ختم ہوا, کچھ بات بنی, جب واپس گئے تو اس کے بعد اس میں ایک تعطل آیا. وہ تعطل کس وجہ سے آیا
کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی نیگوسیشن امریکہ کے ساتھ ہو یا اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو ان کے صدر ہیں, اسپیکر اور وزیر خارجہ ہیں, ان کا موقف یہ تھا, یہ ہے جو مجھے پتہ چلا, جو میرے ذرائع نے بتایا, کہ یہ جو بلاکڈ ہے یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. اکنامکلی 47 ایئر سے ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, معاشی نقصان ہو رہا ہے نا؟ بے شمار معاشی نقصان ہے. ہم آئسولیشن میں ہیں. بالکل بالکل. ہمیں یہاں سے باہر نکلنا چاہیے. ایک ان کا نظریہ ٹھیک ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے جو سینکشنز لگی ہیں وہ ختم ہو, ہمارے جو انہوں نے اثاثے سیز کیے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں, ہم بھی خوشحالی کی طرف آئیں. لیکن وہ چونکہ ہارڈ لائنر ہے, جی جی دوسرا گروپ جی جو ملیٹنٹ گروپ ہے, وہ کہتا جی کہ یہ جنگ کا ایک حصہ ہے. تنگی جو ہے, یہ جو تنگی ہے, جو بلاکڈ ہے, یہ جنگ کا حصہ ہے. جی لہذا اس کو جنگ کے ذریعے ہی ہم حل کریں گے, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. اب اندر یہ چل رہا ہے, اسی وجہ سے دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ تعطل کا شکار. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو بھی یہ پتا ہے, امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اور اس کا اشارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دیا تھا جی ہاں کہ ان میں آپس میں ناتفاقی پر گئی. جی ہاں ہم اس کو ناتفاقی تو نہیں کہتے, لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی اختلاف ہے, اس کو ناتفاقی نہیں کہتے. یہ اچھا لفظ نہیں ہے جو اس نے بولا تھا. اب اس اختلاف کو کس طرح دور کرنا ہے, یہ انہوں نے ہی کرنا ہے, یا ان کو جو مشورے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے چائنا ہے, پاکستان ہے, ان کو سمجھا رہے ہیں نا. ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, خدمت نبوت کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھی گئے, ان سے بھی بات کی, اور بڑے مثبت انداز میں بات ہوئی. 3 دن وہاں پہ رہے, گفتگو ہوئی. اس کے بعد پھر ان کی آپس میں ابھی تک کوئی چیز طے نہیں ہوئی. پھر پاکستان کے کہنے پہ ٹرمپ نے ان کو وقت دے دیا. اچھا ایک منٹ, ایک رکیے. اس موقع پہ, اس سچویشن میں مجتبی خامنہئی صاحب وہ کہاں ہیں, ان کی پریزنس کہاں ہے اس وقت؟ دیکھیں, وہ ان کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں, برج بن سکتے ہیں, لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. زخمی ہیں, وہ خبریں جو لاسٹ آئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ زخمی ہیں یا کوئی مختلف خبریں تھیں ان کے بارے میں, مسنہ شعور پہ نہیں آئے. اگر وہ اس میں کوئی بیچ کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں تو وہی ہے. جی جی ہاں جی, ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. باقی جو ہے, یو تھنک ہی از دا رائٹ چوائس آفٹر علی خامنہئی صاحب؟ دیکھیں ان کی جو ہے نا سپریم کونسل, جی ہاں, وہ طے کرتی ہے, وہ طے کرتی ہے. چوائس اس میں 2 کینڈیڈیٹس اور بھی تھے. ہاں جی, وہ تو ایک تو شہید ہو گئے, مار دیا گیا نا. ہاں, یہی میں نے شروع میں کہا ہے کہ چن کے لوگوں کو چن کے اس لیے مارا اسرائیل نے کہ وہ بھی بڑے اہم شخصیت تھے نیگوسیشن کے لیے. But he was جو ریپوٹیشن کی ہے کہ it's a good bridge between pragmatics and hardliners. اسرائیل نے برج توڑے, جی یہ برج توڑے. جس طرح ٹرمپ نہیں کہہ رہا میں برج توڑ دوں گا, جی ہاں, وہ تو دریاؤں کے یا ریل گاڑی کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے اصل برج ہی توڑ دی. اب اسی کی وجہ سے یہ فقدان ہے, اسی کی وجہ یہ خلاف پیدا ہوا, یہ گیپ خلاف پیدا ہوا. کہنے کو سکسیسز ہوتے ہیں لیکن پرسنالٹیز فرق ہوتی ہیں, ظاہر لیڈرشپ کیپیبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, بلڈ بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اگین ایک سڈن گیپ آئے تو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. ان کی جو سیاسی رجیم ہے نا جی, وہ ڈیل کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, جو تاثر یہاں پہ بھی تھا, اور لوگ بڑے پر امید تھے, پاکستان بھی پر امید تھا. اور انہوں نے جنہوں نے لیڈ کیا تھا, جو اسپیکر ہیں ایرانین, ہاں جی, وہ بھی پریگمیٹک بلاک سے ہی ہیں, ہاں جی, ناٹ فرام دا ہارڈلر, لیکن وہ سب کو لے کر آئے تھے ساتھ. جو 72 بندوں کا جو قافلہ تھا اس میں ہارڈلرز بھی تھے. ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کی نمائندگی تھی تاکہ سامنے ہو جو بھی ہو. بالکل ان کے سامنے ہی ہوا, اس لیے تو اختلافات پیدا ہوئے, اس لیے تو وہاں جا کے وہ اکڑ گئے کہ آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں. ہاں, یہ کیا کر رہے ہو, جو ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ. اب یہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو اس لیے تو ٹائم دیا, لیکن وہ جو ہے اس کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان, اس نے کہا جی کہ سیز فائر کا وقت ٹرمپ صاحب نے نہیں بنایا, وقت کا تعین وہ خود کریں گے. اب وہ ایک بیان سیاسی وہ یہ بھی چل رہا ہے, لیکن صدر صاحب نے یہ بھی کہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہمارا بڑی اچھی ڈیل ہو رہی ہے اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن درمیان میں یہ آ گیا.
اچھا، اور اس میں وہ ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ کاغذ چاہیے ان کو، جس کو گرینڈ ڈیل کہتے ہاں جی، ہیں، ہاں وہ جی. چاہیے. اینڈ ہی از ویٹنگ ہاں فار اچھا، دیٹ. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی امریکی عوام کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ جلدی چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے، لیکن میں امریکن عوام کی بہتری کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے کوئی اچھا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کاؤنٹر جواب تو وہ ان کی وہ جو جس طرح کی ان کی عادت وہ چل بھی رہا ہے. جی ہاں، جی ہاں، وہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جو پہلے راؤنڈ کے بعد جو اسپیکر تھے ایرانین، جو کہ پریگمیٹک سائڈ سے ہیں، جب وہ واپس گئے ہیں تو ان کو کافی سوالوں کے جواب دینے پڑے تھے. بالکل بالکل، یہ بھی چلا تھا، اور پھر وہ غائب ہو گئے تھے جی ہاں، کل درمیان. کچھ بیان دیے انہوں نے. وہ اس کے بارے میں وہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کو پکڑ لیا گیا، کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. وہ تو جو وہ میں نے وہ اب رائے ہوتی ہے کسی کی پھر رائے تو لیکن دیر از یہ چیز کو سپورٹ کرتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر آر ٹو فیکشنز وچ آر ورکنگ. ہاں جی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. جی ہاں، یہ بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک ویکیوم کریٹ ہاں ہو جی، گیا. ابھی ان کو ٹائم ملا ہوا ہے، ابھی ٹائم ہے. جی ہاں، ابھی ٹائم ہے. دیکھیں نا، ایران نے جو 2 جہاز شپ پکڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ IRGC کے لوگ تھے. وہ چھوٹی سی کشتی کے اوپر گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر کے وہ اس کو لے آئے ایران کے ساحل پہ. تو اس وقت لگتا ہے ان کا اپر ہینڈ ہے. ظاہر ہے ان کے پاس ملیٹنٹ ہے. ملیٹنسی جہاں بھی ملیٹنسی خود مختار ہوگی جی تو اس کا اپر ہینڈ ہی ہوگا نا. اور بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہے. بیلنس آؤٹ. ہاں، اٹ از دیکھیں، لیڈرشپ اس کو بیلنس رکھتی ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اور اگر وہ لے کے چلنے والا نا، جس طرح ہم نے کہا کہ اس میں گیپ آ گیا اور وہ خلا کو پر کرنا ایک مسئلہ ہے. وہ ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. مجتبیٰ خامنہئی نے کوئی زیادہ زخمی نہیں ہے، جس طرح ابھی ریومرز ہیں نا جی، ہمیں نہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ کہاں پہ ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو اگر وہ ہولڈ کر لیں وہاں پہ، دونوں طرحوں کو برج کا کردار ادا کریں تو بڑی بہتری آ جائے گی. اچھا، اگر ہم یہ تھوڑا سا وقت میں پیچھے ایک قیاس رائے والی بات ہو رہی ہے. ان کے علاوہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے علاوہ 2 اور کینڈیڈیٹس تھے. ایک تو علی لارانی صاحب تھے، اور دوسرے جو موجودہ اسپیکر ہیں اور جو پاکستان بھی آئے مذاکرہ کے. یہ 2 کینڈیڈیٹس تھے. اب اگین وی لاسٹ علی لارانی صاحب بیکاز آف دا انٹرپشن بائی اسرائیل. ان کو چن کے مار دیا، رائٹ، ایئر اسٹرائک سے مار دیا. ان کو پاکستان نے بچا لیا. اچھا، ان کو پاکستان نے بچا لیا کہ بات کس سے کرو گے؟ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جنگ ختم ہوگی تو بات کس سے کرو گے؟ تو ہی کوڈ ہیو بین دا لیڈر ان پلیس آف ہاں مجتبیٰ خامنہئی صاحب. ہی کوڈ ہیو بین. تو مے بی تھنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہی از مور ایکسپیرینسڈ، ملٹری ایکسپیرینس ہے ان کی دونوں طرف سے. دونوں یہ خود بھی تو جنگ لڑ چکے ہیں. جی جی، عراق میں ریسپیکٹڈ ویٹرنس کہہ لیں. ویٹرنس تو خیر ناٹ، ریسپیکٹڈ وار ہیروز، دیٹس رائٹ ورڈ. لیکن ان کی چوائس ہے، ان کے جو سپریم کونسل ہے نا جی، جی جی، 88 رکنی کونسل، وہ اپنی جگہ، انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ انہوں نے ان کا چناؤ کیا. بالکل کہ ٹھیک ہے. پھر اب یہ جو وہ تو اسپیکر ہیں عہدے پہ ہیں، ان کو لے کے آ جا. پھر انہوں نے سیکھا، اپنے والد کے ساتھ بڑا سیکھا ہوا، انہوں نے کام کیا ہوا. عراق میں جنگ بھی لڑی ہوئی ہے مجتبیٰ صاحب نے. یہ ٹھیک ہے. اب اللہ کرے وہ جلد ٹھیک ہو جائے، اور سارا معاملہ جو ہے اس کو ہینڈل کریں. اور جو اگر ان میں کوئی ایک حتمی اپنی رائے دے دیں گے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ظاہر سپریم لیڈر ہے تو بس تبھی بھی آگے بڑھیں گے. وہ جو پھر لٹکا رہے گا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ وہاں امریکہ میں کیا چل رہا ہے؟ لیٹسٹ تو یہی تھا کہ بھائی شاید فرائیڈے تک دوبارہ نہیں، یہ ٹرمپ صاحب نے کہا نا. جی جی، ٹرمپ صاحب نے کہا کہ 47 آورس میں مے بی ایکسپیکٹنگ یہ چیز ریزالو ہو جائے. ہو سکتا ہے، کچھ بھی پیسٹ کیونکہ اندر کی اطلاع تو ملتی رہتی ہے. جی ہاں، رپورٹیں باہر تو نہیں آتی، وہ آبزرویشن سے ہی کہ آبزرویشن نہیں، رپورٹیں بھی آتی ہیں نا. ان سائڈ رپورٹنگ تو میرے خیال میں کافی حد تک بند کر دی ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی انہوں نے کھنگالنا ہے. یہ جو ان کے بندے شہید ہوئے ہیں یہ مخبر ہی پہ ہوئے ہیں 100%. تو سارے تو نہیں پکڑے گئے. بالکل، دیکھیں وہ کوآرڈینیٹس آپ بتا دیتے ہیں بندہ گیا. ہاں جی. اور پھر جب دیگر ممالک جو ہیں جی جی وہ ڈسکس کرتے ہیں اس پہ تو بندے کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اور جو بندہ ان ٹچ ہو، ویری مچ ان ٹچ ہو، اس کو ہر بات کا پتہ ہوتا. کافی خطرناک ہے ڈیفینیٹلی. اگر جمعے کو ہو جاتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی افواہ تو پیدا ہو گئی ہو، تو جمعے کو ہو جائیں، اللہ کرے. تو پاکستان میں خان میں جسٹ ویٹ اینڈ سی والا ہے. پاکستان تو تیار بیٹھا کر سکتے، ہم کو یہ ان کا معاملہ ہے. یہ کر چکے جو کرنا تھا. اب ہاں جی ہاں، جو کر چکے جو کرنا اب کیا کر سکتے ہیں.
بالکل ٹھیک اب ہے. تو ان کے آنے کا وہ گرین سگنل دیں, ہم ان کو کہہ دیں گے, وہ آ جائیں گے, یہ آ جائیں گے اور سائن ہوں گے بس. باقی اچھا ایک خبر اڑی ہوئی ہے وہ نیوکلیر کوڈ والی بات. یہ بات یہ ہے کہ نیوکلیر کوڈ جو ہے نا جی, انہوں نے مانگا ہے پریزیڈنٹ, بات یہ ہو رہی. وہ بات اب یعنی کہ پبلش ہو گئی ہے, پہلے تو ایک ٹویٹر کے اوپر تھی اور وہ اور ایک یہ خبر بن گئی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جو فوج نے انکار کر دی. جی ہاں, جی ہاں, لیکن یہ فلر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی بالکل جس طرح کے چلتا رہتا ہے کام. خوف ڈالنے کے لیے کہ بھائی تم یہ بات نہیں کرتے تم نیوکلیر بم ماریں گے تمہیں, کیونکہ وہ بھی فوجی ہیں, تو فوج کی زبان میں بات زیادہ سمجھ آتی, جی ہاں ٹھیک ہے, نرمی میں نہیں آتی. جی ہاں, جی ہاں. تو وہ ایک اللہ نہ کرے ایسا, اس پہ تو ہم بھی جائیں گے پھر ساتھ, ہم کہاں جائیں گے, اگر خدا نہ خاصا ایسا ہو جائے. وہ ہم کئیوں کو لے کے جائیں گے, ہم اکیلے نہیں جائیں گے. جی ہاں, ہم بھی ایٹمی کو ہوتا, ہم کئیوں کو لے کے جائیں گے, ہم کو نہاتے نہیں ہم. یہ ہم نہیں کدھر جانے والے. ناظرین آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کے خیالات سنے اور آپ کو ہم نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایران میں کیا چل رہا ہے. دس اگین آر اسپیکولیشن بیسڈ اپون واٹ انفارمیشن وی گیٹ. تو آپ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں تھرو کامنٹ باکس. اب میں آپ سے اجازت لوں گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.